فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحجرات یہ مدنی صورتوں میں سے ایک اہم صورت ہے، اور صورت کے اسلوب اور مضامین سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ مدنی صورتوں میں مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی بالکل آخری سالوں کی یہ صورت ہے، نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ یہ صورت الحجرات کے نام سے جانی جاتی ہے، اس لیے کہ اسی صورت کے چوتھی آیت میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ حجرات جمع ہے حجرہ کی، جس کے معنی ہوتا ہے کمرے کے، چونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھیں، آپ کی ازواج مطہرات کے کمروں کا ذکر ہے جہاں آپ آرام فرما رہے تھے، جیسا کہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اور کچھ عرابی اور اللہ قسم کے لوگ آئے اور دور ہی سے آپ کو یا محمد چلانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہوا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اسی سے اس کا نام لیا گیا الحجرات۔ البتہ مصحف میں تو یہی نام اس کا مذکور ہے اور علماء کے نزدیک یہی جانی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس صورت کے مفہوم کو سامنے رکھ کر کے اس کو کچھ اور نام دیا ہے۔ مثلا بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاق ہے، اس لیے کہ ایک مسلم معاشرہ کے لیے کن اخلاقیات کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے ساتھ کیا اخلاق ہو، رسول کے ساتھ کیا اخلاق ہو، مومنین کے ساتھ جو حاضر ہیں ان کے ساتھ، نہیں حاضر ہیں ان کے ساتھ، کسی کے بارے میں کوئی خبر آئے تو ہمیں کیا خلق کیا پیش کرنا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ اور بعض علماء نے اسے کہا کہ یہ سورۃ الآداب ہے، سورۃ الآداب ہے، اس لیے کہ اس میں مسلم معاشرے سے متعلق یا دین اسلام کہہ لیجئے اس سے متعلق 5 شخصیات کے یا 5 ایسے وجوہ ہیں جن کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مومن کا ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ بیان ہے، ایک مومن کا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 بلکہ 3-4 ادب جو مومن کو مد نظر رکھنا چاہیے اس کا بیان ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان جو ہمارے آپ کے سامنے حاضر ہے اس کے ساتھ ہمارے کیا ادب ہونے چاہیے، وہ مسلمان جو ہم سے غائب ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا ادب ہونا چاہیے، اور کسی مسلمان چاہے فرد یا جماعت کے بارے میں اگر کوئی خبر ہمارے پاس لاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں ہمیں کیا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ سارے ادب ہیں، اور ہر ادب کو آپ دیکھیں گے، ان 5 ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے بیان کیا ہے، اور ہر جگہ ایک ایک ادب، بلکہ میں سمجھتا ہوں بالضبط نہیں کہہ سکتا کہ یہ، لیکن یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سورت کے اندر 5 بار یا ایھا الذین آمنوا وارد ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا 5 بار وارد ہے، اور ہر آیت کے اندر ان آداب جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو علی کل حال یہ صورت بڑی اہم ہے، علماء نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ بعض علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جس کا جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے اس طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی اس صورت کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اگر تفصیل کی طرف جاؤں گا تو یہ صورت جو ابھی ہمارے آپ کے رمضان المبارک کے چند دن رہ گئے ہیں وہ صورت ختم نہیں ہو پائے گی، لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کو مد نظر رکھوں، اس ایسا اختصار کی مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، اور ایسا اختصار کہ جس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہاں ہمیں صورت کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دو بات، اولا جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے اے ایمان والو، تو اس سے مسلمان اور مومن دونوں مراد ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں اہل اسلام کو خطاب نہیں کیا گیا ہے. نہیں، خطاب اہل ایمان کو کیا گیا ہے، لیکن آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا قبول کرنا، اس پر ایمان کا بہت بڑا دخل ہے. اس کا قبول کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس سے رک جانا. جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے چونکہ اس پر ایمان کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو سے، یا ایھا المسلمون، یا ایھا الاسلمون سے نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنو سے یہ خطاب کیا گیا ہے. دوسری بات ہمیں اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنو جہاں پر ہے یہ مردوں کو خطاب ہے، لیکن بلا کسی شبہے کے اگر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں مردوں کا، جو مردوں کے لیے خاص ہے، تو وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ خطاب شامل ہوگا. جس طریقے سے یہاں پر ہے کہ یہ خطاب جس طریقے سے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے. تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، جہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہے تو وہاں پر اپنے کان دھرو، غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی ایسی بات کو، کوئی ایسی بات بتانے جا رہا ہے جو تمہارے لیے فائدے کی ہوگی، یا کسی ایسی چیز سے روک رہا ہے جس سے رکنا تمہارے لیے ضروری ہوگا. تو علی کل حال یہ چیز کو مد نظر، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ادب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں ادب بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. لا تقدموا، لا کے معنی جانتے ہیں، نہیں کے ہوتا ہے، نفی کے ہوتا ہے. یہاں پر وہ لائے نہیں ہے، یعنی گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے رکنے کا. تو لا تقدمو، قدم یقدمو کے معنی ہوتا ہے پیچھے کچھ کو چھوڑ کر کے آگے آگے چلنا، آگے چلنا، اسی سے مراد دیتے ہیں آگے بڑھ جانا. تو لا تقدمو، نہ آگے بڑھ جاؤ، بین ید اللہ ورسولہ، بین یدی، بین یدی کے معنی ہوتا ہے سامنے کے، اس لیے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ سامنا. تو عربی زبان کی یہ اصطلاح ہے کہ بین یدی بول کر کے سامنے مراد لیا جاتا ہے. تو بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو. لا تقدمو، نہ بڑھو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے آگے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے نہ چھوڑ دو. اب کس چیز میں نہ چھوڑ دو؟ یہ چیز محل نظر ہے، اور اس کے اندر اس کی وضاحت یہ ہونی چاہیے کہ اس چیز کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کہیں بھی اور کسی جگہ بھی پیچھے نہ چھوڑا جائے. تو لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ یہ جس بارے میں کوئی شرعی حکم نہ ہو، جس بارے میں کوئی شرعی حکم نہ ہو، اس بارے میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم نہیں ہے، تو گویا ہم آگے بڑھ گئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے. تو اگر کسی مسئلے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی شرعی حکم موجود نہیں ہے، اور ہم نے اگر چاہے عام لوگ ہیں یا کوئی عالم ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دیکھے، تلاش کرے کہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے کہ نہیں، حدیثوں میں اس کا حکم موجود ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس سلسلے میں کوئی حکم چلتا تھا یا نہیں. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی اس کا بارے میں فیصلہ کرے. یہ نہیں کہ اپنے طور پر کوئی حکم اپنے طور پر جڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ اپنی پوری کوشش کرے. اسی لیے یہاں پر علماء خصوصاً امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ حدیث بھی نقل کرتے ہیں جس کو امام القیم رحمہ اللہ اس کو صحیح اور قوی قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا
تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو کہا اگر تمہیں کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں حدیث رسول کو دیکھوں گا کہ ہمارے نبی کا اس بارے میں کوئی فرمان ہے کہ فرمان نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ مفہوم نہ سمجھے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول کو پیچھے چھوڑا، یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وہ حکم موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ موجود ہے، ظاہر بات اللہ کے رسول کا فرمان اس کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ کے رسول فرمان بھی اسی کے موافق ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ہم کو حکم نہیں مل رہا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کے بارے میں فیصلہ ہے؟ پھر آپ نے پوچھا، اس کے بعد کہا اگر ہمیں یہ بھی نہ مل سکا تو اس کے بعد میں اجتہاد کروں گا۔ تو یہ بات کس کے لوگ نے؟ علماء کے لیے ہے کہ علماء اجتہاد کریں گے، نہ یہ کہ عام آدمی کا معاملہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرے گا، کچھ بولے گا نہیں، کہے گا کہ بھائی جب تک ہم اہل علم سے کوئی مسئلہ پوچھ نہیں لیتے ہیں اس بارے میں تب تک ہم اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں لوگ بہت ہی کوتاہ نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا اپنی رائے اس میں دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو اس حکم میں داخل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی جس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو نہ کریں۔ دوسری چیز اس کے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کے بارے میں داخل ہے کہ کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس بارے میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے، تو ہمارے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ، اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے پیچھے چھوڑ دے رہا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں داخل ہے، علماء کہتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر زیادہ ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو ایک متعین حد میں ہے۔ مثال لے لیجئے کہ رمضان ہے، کہ رمضان کا روزہ کب سے رکھا جائے گا؟ جب شعبان کا چاند دکھائی دے، 29 شعبان کو اگر چاند دکھائی دے دیتا ہے تو اس کا مطلب 30ویں دن یعنی پہلا رمضان ہوگا، ہمیں روزہ شروع کر دینا پڑے گا۔ اگر 29 کو چاند نہیں دکھائی دیتا ہے تو 30 کو دن پورے کیے جائیں گے۔ ہم یہاں پر نہیں کہیں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر خطا کر رہی ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھ نہ پائے ہو، کہیں اور چاند دکھائی دے رہا ہو، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ ہم 30 کو افطار کریں گے۔ اگر ہم 30 کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں یہ بھی داخل ہوگا، مثلا بقرعید ہے، بقرعید کو قربانی کب کی جاتی ہے؟ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد۔ اب اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے رہا ہے تو گویا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو کوئی ایسا کام، گویا معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے بدعات، کسی بھی قسم کی بدعات ہے، ان کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعات کا ایجاد کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور یہ ادب نبوی اور یہ ادب الہی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مقابلے میں کسی اور کا قول نہ لایا جائے۔ یعنی کسی کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث رکھی جائے، کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کوئی فرمان رکھا جائے تو یہ کہا جائے کہ بھائی فلاں عالم کا فتویٰ تو یہ ہے، وہاں پر کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ گویا آپ اس کے قول کو لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے قول کو پیچھے چھوڑ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے تو یہاں بعض تابعین سے تو یہاں تک مروی ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں تو کوئی آدمی
آپ سے اگر فتویٰ پوچھتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی آگے بڑھ کر کے نہ بتلا دے کہ ہاں بھائی اس کا حکم یہ ہے، بلکہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے ہیں وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے۔ بہت سے علماء نے یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہی آداب کو اگر اللہ کے رسول کا کوئی نائب ہے جو آپ کی حدیث ہیں اور ان چیزوں کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو اس کے سامنے بھی ان ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علی کل حال اختصار کے ساتھ یہ باتیں ہوئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اسی لیے سچ کہا امام القیم رحمہ اللہ نے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اللہ اور اس کے رسول کے قول کے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو فیصلے کا معاملہ کتنا اہم ہوگا۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ گویا سمجھنے کی بات ہے، گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے میں ایمان کے ساتھ تقوی کا بہت بڑا دخل ہے۔ جہاں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا جائے، لیکن اس تقاضے کو پوری کون سی چیز کرے گی؟ یہ تقاضا ہم پورا کب کر پائیں گے؟ جبکہ ہم اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لیں گے تو ہمیں خوف ہوگا، ہمیں ڈر ہوگا کہ آج تو ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے قول کے خلاف فیصلہ کر دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جان رہا ہے اور سن رہا ہے اور اس کے اوپر ہمارا محاسبہ کرنے والا ہے۔ لہذا واتقوا اللہ، تم لوگ ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، کیوں ڈرتے رہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، تمہاری تمام باتوں کو وہ سن رہا ہے۔ جو بھی تم فیصلہ کرو گے، جو بھی تم فتویٰ دو گے، جس نیت سے تم فتویٰ دو گے اس کو جان رہا ہے۔ تو ان اللہ سمیع علیم، ایسا اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا ہے۔ تمہارے ارادے اور نیات کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بہت سے طالب علموں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ جن کے سامنے کبھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ان کو وہ مسئلہ معلوم نہیں رہتا، لیکن سوچتے ہیں کہ اگر ہم بتائے نہیں تو ہماری اس میں توہین ہوگی، ہماری خفت ہوگی، ہماری انسلٹی ہوگی، اس لیے کوئی نہ کوئی رائے اس سلسلے میں دے دیتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ ڈرنے کا حقدار ہے۔ آپ کی باتوں کو اللہ تعالیٰ سامنے والوں سے زیادہ سن رہا ہے اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سامنے والوں سے زیادہ آپ کو جانتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دوسرا ادب بیان ہو رہا ہے آگے والی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ گویا کہ آگے جو حکم ہو رہا ہے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو گویا اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، لا ترفعوا اصواتکم۔ لا ترفعوا، رفع یرفع کے معنی ہوتا ہے بلند کرنا، آواز کو بلند کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی یعنی زور زور سے نہ بولو، یہ عام لفظوں میں لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کس پر؟ فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور جہر یجہرو کے معنی ہوتا ہے آواز سے بولنا۔ جہرن ہمارے یہاں عام طور پر بولتے ہیں،
اسی لیے جہری نماز اور سری نماز دو ہے. جہری نماز کون ہے؟ جو نمازیں آواز سے پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے. سری نمازیں کون ہیں؟ جن میں قرات آہستہ کی جاتی ہے جیسے ظہر ہے اور عصر ہے. تو جہر کے معنی ہوتا ہے آواز کو ظاہر کرنا. تو ولا تجہروا لہو، اور نہ بلند کرو اس کے اوپر، بالقولی آواز کو، یعنی اس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یہاں پر دو حکم ہے اور اللہ کے رسول کا دو ادب ہے. ایک ادب تو ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم اپنی آواز کو بالقول بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم میں کا بعد کے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے. تو گویا یہاں پر دو حکم ہے. ایک حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہو، جس مجلس میں، اس مجلس میں تمہاری گفتگو ہو تو اللہ کے رسول سے گفتگو سے تو اوپر تمہاری گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تم رسول سے مخاطب ہو، رسول سے خطاب کرو، تو رسول سے جو خطاب کرنا ہے تو پست آواز میں، یہ نہیں ہے کہ رسول کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو جائے. ساتھیو، اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، یہ آپ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی سامنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دے، یہ گوارا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ایک امت کے اوپر ہے، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، بلکہ آگے آ رہا ہے کہ بہت خطرناک قرار دیا کہ ہم اور آپ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرنے کا کیا معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو علماء نے رکھا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے وقت ہماری آواز آپ بلند آواز سے نہیں ہو، جیسے یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک. آج ہمارے بڑے بدبخت لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا محمد بلانا ہوگا. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی حق ان کا ہے اور کوئی غلام ہے ان کے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ادب تو اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ یا محمد کہہ کر کے بلایا ہی نہ جائے آپ کو. تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا ہو تو آواز بلند آواز سے خطاب نہ کیا جائے، بلکہ بلند آہستہ آواز سے خطاب کیا جائے کہ اس سے آپ کو ذہنی طور پر کوئی رنجش اور الجھن نہ پیش آئے. دوسرا مفہوم داخل ہے، آپ کی مجلس میں باہم گفتگو بھی ہم کریں. اگر ہم باہم گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے. یہ آپ کے زمانے ہی تک خاص نہیں، آپ کے زمانے کے بعد بھی ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں صاحب نے یزید رضی اللہ رحمہ کی روایت ہے کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا تو ایک شخص نے مجھے کنکری پھینک کر کے متوجہ کیا. ذرا دیکھیں، پورے قصے کے اوپر غور کریں آپ. کنکری پھینک کر کے متوجہ کیا. جب میں متوجہ ہوا تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں بلند آواز سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا بھی نہیں چاہا. یہ لوگ ہیں ساتھیو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ذرا سوچیں، جب میں ان کے پاس گیا تو کہا کہ جاؤ وہ دونوں آدمی جو گفتگو کر رہے ہیں ان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آواز کر کے اے فلان آ جاؤ، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہیں، اپنی آواز نہیں بلندی کی اور بھیجا، کہا بلا کر کے لے کر کے آؤ. جب دونوں آئے تو پوچھا تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدینہ منورہ کے نہیں، ہم طائف سے آئے ہیں، اور بعض روایات میں ثقفی تھے، یعنی طائف کے رہنے والے بھی تھے اور ثقیف قبیلے کے تھے. حضرت عمر کیا بیان فرمایا
کہا کہ اگر تم لوگ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو لَأَوْجَعْتُكُمَا، میں تمہیں اس قدر مارتا کہ زور زور تمہیں تکلیف ہوتی اس سے. تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. ذرا سوچیں، یہ عام آواز کی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر موبائل کی آوازیں کیسے گونجتی رہتی ہیں. بلکہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے موبائل کی وہ ٹون جو موسیقی کے اوپر مشتمل رہا کرتی ہے، وہ آواز مسجد نبی کے اندر آیا کرتی ہے. ذرا بتائیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا حکم ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر آواز بلند کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی آواز نہ بلند کی جائے. چوتھی چیز علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہے، امام ابن العربی رحمہ اللہ وغیرہ بڑی صراحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ آپ کی قبر کے پاس آواز نہ بلند کی جائے. آج بھی اگر قبر کی زیارت کو جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ، اس لیے نہیں ہم کہتے کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اس لیے، بلکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم جس طرح آپ کی زندگی میں ہمارے اوپر واجب ہے، آپ کی وفات کے بعد بھی واجب ہے، آپ کی وفات کے بعد بھی. اسی طریقے سے پانچویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جس مجلس میں ہو رہی ہوں، آپ کی حدیث جس مجلس میں پیش کی جا رہی ہو، اس مجلس کے اندر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے. علماء کہتے ہیں یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے آواز اتنی بلند کرو جیسے کہ تم آپس میں باہم گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے ساتھیو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، خطرہ ہے کہ ایسا کرنے سے تحبط، حبط یحبط کے معنی ہوتا ہے بالکل ختم ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں اور رائگاں ہو جائیں، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذلک، یہ معنی ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو خطرہ یہ ہے کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور اور احساس بھی نہیں ہوگا. یعنی تمہاری نیت نہیں ہوگی نبی کی بے حرمتی کرنے کی، تمہاری نیت نہیں ہوگی نبی کی مخالفت کرنے کی، لیکن چونکہ نبی کے اس ادب کو تم نے ملحوظ نہیں رکھا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اس حکم کو تم نے ملحوظ نہیں رکھا، اس لیے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے. اور اس کی سب سے واضح دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے سے انسان کے اعمال رائگاں برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، نماز روزے کا کوئی اجر باقی نہیں رہ جاتا. اس کی دلیل سب سے واضح حضرت عبداللہ ابن زبیر کی وہ حدیث ہے جسے ابن ابی ملیکہ نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے دونوں سب سے افضل آدمی ہلاک ہو جاتے. یہ حضرت ابو بکر و عمر کی بات ہو رہی ساتھیوں، ہماری اور آپ کی بات کیا ہوگی؟ قاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ دو سب سے اچھے لوگ اس امت کے ہلاک ہو جاتے. وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اپنی خیر خواہی کا اقرار کیا اور اسلام کی مدد کا وعدہ کیا، اور جب واپس جانے لگے تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کا امیر کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر کی نیت تھی کہ مقداد، ہمارے خیال مقدام میں اسید یا کہ ان کو بنایا جائے. حضرت عمر کی رائے تھی کہ عیینہ کو بنایا جائے. تو حضرت ابو بکر نے جب دیکھا عمر کی یہ بات تو غصہ آیا، کہا کہ تم ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے رہتے ہو.
حضرت عمر نے کہا کہ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ کی یہ زیادہ حقدار ہے، یہاں تک کہ تو میں دونوں میں ہونے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، ان دونوں کی آواز بلند ہوئی تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ ذرا سوچئے، جب حضرت ابوبکر و عمر کے عمل رائے گاہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے عمل کے رائے گاہ ہونے میں کیا شبہ رہ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی عمل کی حفاظت فرمائے۔ اس دونوں آیتوں سے متعلق چونکہ آج درس دیر میں شروع ہوا، کچھ جو فوائد رہ گئے ہیں اور بعض وضاحتیں رہ گئی ہیں ان کو میں اگلی مجلس کے لیے چھوڑتا ہوں، تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہے، اس لیے کہ نماز کا بھی وقت ہے، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔